پنجوتا صاحب، آج آپ گئے ہوئے تھے، خان صاحب کا مقدمہ تھا جیل میں، آپ کو ونس اگین اندر نہیں جانے دیا گیا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نہیں پاکستان آ رہے، تو کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ در کاظم صاحب، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، آج سماعت تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، اور اس کے اندر نہ فیملی کو، نہ وکلاء کو، اور نہ ہی عام جو پبلک ہے اس کو جانے کی اجازت، کسی بہن کو بھی آج نہیں جانے دیا؟ کہ نارملی 2 بہنیں تو چلی جاتی ہیں۔ کسی بہن کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی، جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف ایک وکیل کو جانے دیا۔ ہم تمام لوگوں کے وکالت نامے موجود ہیں، اس کے باوجود نہیں جانے دیا۔ جج صاحب بلاتے رہے، جج صاحب کا حکم ہوا میں اڑایا جاتا رہا۔ اس کی ریزن آپ کو پتہ ہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد سب کو پتہ ہی ہے کہ حکم نہ مانے تو کیا ہو جانا ہے، پتہ ہے کہ کیا ہے معاملہ۔ تو یہ بالکل فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ ایک بند کمرے کے اندر ٹرائل ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، اور ہم اس میں درخواست بھی دے چکے ہیں متعلقہ کورٹ کے اندر، اور ہم اگر نیچے سے فیصلہ نہ آیا تو اوپر ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اور یہ ٹرائل جتنی پروسیڈنگز ہوں گی دوبارہ سے زیرو سے شروع ہوں گی، جیسے سائفر کے اندر ہوا۔ تو پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے، ایک تو وہ ضیاع، ہمارا وقت ضیاع، عمران خان کا وقت ضیاع، اور اتنی پوری مشینری، ججز سارے جا رہے ہیں، آپ تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، جو ہمیں میسج آتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، جو پارٹی کو ڈائریکشن جاتی ہیں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر، ان ڈائریکشنز کے اندر، جو میسج کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہو۔ بعد میں میری علیمہ آپا سے دوبارہ بات ہوئی، کیونکہ پتہ نہیں شاید الگ سے میسج آیا ہو آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں منع کرتا ہوں کہ وہ پاکستان نہ آئیں۔ دوسری بات یہ رہے گی کہ احتجاج کو لیڈ کرنے کے حوالے سے ہم پہلے بھی موقف دے چکے ہیں کہ تحریک انصاف لیڈ کرے گی، وہ اپنے والد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں، ملنے کے لیے یا اس احتجاج کے اندر شامل ہونے کے لیے، وہ ان کا حق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا نہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو سر آپ اجازت دیجیے والد صاحب میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم آ رہے ہیں۔ سمپل انہوں نے جا کر میسج دیا۔ جب خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی پہلی دفعہ تو وہ اس پہ مسکرائے، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کی کتنی مطلب وش ہے یا ول یا ان کی وہ جو خواہش ہے۔ تو یہ سارے ایک پراپوگنڈے ہیں جو کوئی نہ کوئی چیز ایسی کر کے تو صرف ڈائلیوٹ کرتے ہیں۔ ان کی کانپیں ٹانگ گئی جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، رات دن ہر بندہ لگا، کوئی نکال رہا ہے، کوئی گوشت کی تصویر لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ایجنٹ ہیں جی، کوئی کہہ رہا ہے جی اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی کچھ۔ آپ تمام لوگوں کے ناطے ادھر ملے ہوئے ہیں، تبھی آپ اقتدار کے اندر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر ادھر ساری چیزیں جا کر ڈیل بھی کرتے ہیں، اور معدنیات اور ساری چیزیں سب کو پتہ ہے۔ اب جو تیسری بات ہے، انہوں نے کی گندم کی چینی کے اوپر بات۔ جو فصل کم ہوا ہے نا وہ بالکل کم ہوا ہے، لیکن فصل کم کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ میں خود زمیندار ہوں، یہ سبجیکٹ میرا اپنا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ فصل اس وجہ سے کم ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے کسان کو مسئلہ ہوتا ہے بیج کا۔ اب بیج کے بعد اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کی جو کاشت تو نہیں، اس کے اوپر جو خرچہ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کھادیں ہیں، اس کے علاوہ سپرے ہیں، وہ ساری کی ساری تیاری۔ وہ جب پورا گنا تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب کون سی مل اسے سوٹ کرتی ہے۔ جو دور مل ہوگی وہ زیادہ ریٹ دے گی، اور جب وہ مل کے اوپر پہنچتا ہے، دور والی مل کے اوپر، وہاں اس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ 1000 من گنا ہے تو اس کو 700 کا بل ملے گا۔ جب 700 کا بل ملے گا تو اس کے بعد جو 700 کا بل اس کو ملے گا من کا، وہ اس وقت ادائیگی نہیں ہوگی۔ ابھی تک کی پیمنٹس ہماری پینڈنگ ہیں ملوں کے اندر۔ یہ پورا مافیا ہے جو کسان کو کچل رہا ہے۔ آپ یہاں صرف چاول چینی کا حساب نہ لگائیں، آپ گندم کے اندر چلے جائیں۔ سکینڈل آیا، کیا اس کے اوپر کارروائی ہوئی؟ اربوں کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، کتنی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوگی۔ جو مرضی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں، کاشتکاری کے اندر ہر ایک چیز کے اوپر نقصان دے رہے ہیں، اور کسان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے۔ ہماری تمام فصلوں کے اندر پچھلے سال کی نسبت اور پچھلے سال کی نسبت کم جو ہے وہ پیداوار ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے ٹھیکے پر زمینیں لی ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کے فصل کو ریٹ ہی نہیں ملنا۔ 200 روپے کے اوپر چینی اس وقت فروخت ہو رہی ہے تمام جگہوں کے اوپر۔ میں ثبوت لے کر آیا تھا پچھلے شو کے اندر، میں نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے ایویڈنس ہے، میں 200 کی لے کے، آپ 160 کے دعوے کریں، 10 آپ نے جا کر سٹور ڈیل سیل کر دیے ہیں، تو کیا ہر بندے کو وہ فیسلٹی اویلیبل ہے؟ عام آپ دیہاتوں میں جائیں، قصبوں میں جائیں، شہروں میں جائیں، چھوٹے شہروں میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 200 روپے کی چینی مل رہی ہے، اور جو کسان ہے اس کو گنا کس ریٹ کے اوپر مل رہا ہے اس کا جا رہا ہے۔ اور آپ گندم کا بھی حساب لا رہے ہیں، 1900 کے اوپر کسان ابھی بھی گندم لے کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گندم لے نہیں رہے کیونکہ باہر سے منگوا لی جاتی ہے، اور پنجاب حکومت کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس پہلے ہی گندم وافر مقدار میں ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف مافیا جو ہے پیسہ کماتا ہے، اور اگر یہ مافیا پکڑا جائے تو
تو آج ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے. چلیں پنجوتا صاحب 5 تاریخ قریب آ رہی ہے, 5 اگست آپ لوگوں کی تحریک کی پیک ہے. ادھر خیبر پختونخوا میں علی امین صاحب بھی کہہ رہے ہیں بڑی تحریک چلائیں گے, کوئی میری حکومت نہیں گرا سکتا. تو کر رہے کیا ہیں 5 اگست کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں کاظمی صاحب جو ہے نا, ہم تو حق کے لیے نکلے ہیں, اس پاکستان کے لیے نکلے ہیں, رات دن بھاگ رہے ہیں, پرچے ہیں, FIRs ہیں, گھروں میں چھاپے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال ہے, تمام تر صورتحال سے دو چار ہیں. آپ کے سامنے تزار والا بھی معاملہ میں, اس کے باوجود ہم تو لڑ رہے ہیں. اور کس لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ انتشاری ہیں جی, یہ فلاں ہیں جی, آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, آپ نے نیب کے اوپر حملہ کیا, آپ نے ملک کو لوٹا ہے, آپ نے آئین کو توڑا ہے, آپ نے قانون کو توڑا ہے, آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے مطابق بنایا, آپ نے سپریم کورٹ کو اپنے مطابق بنایا, آپ نے عدالتی سسٹم کو ختم کر دیا, آپ نے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق سلب کر دیے, آپ نے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آپ نے مخصوص نشستیں چھین لیں جو حالانکہ آپ کو ووٹ ملے ہی نہیں تھا. یہ ساری صورتحال دو چار ہے. صافی چینل سے آؤٹ کیے جا رہے ہیں, پیک کا لا لے کر آ رہے ہیں, چینلز ویسے بند کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی عوام جو ہے اپنے حق کے لیے ہمیشہ نکلتی ہے. جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے, ہر بندہ, یہ PTI کا معاملہ نہیں, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, اور اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں. ایک شخص جس کو ہرا دیا گیا اسے آپ اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں, کوئی وزیر اعلیٰ بنا دیں, اور آپ کہیں کہ وہ ملک ٹھیک کر دے گا. وہ اپنے معاملات ٹھیک کرے, وہ تو کمپنی کی طرح ملک کو چلائے گا. ملک وہی ٹھیک کرے گا جس کو عوام منتخب کرے گی. جو آج اڈیالہ جیل کے اندر ہے, جسے آپ نے غلط غیر قانونی سزا دے کے جیل میں ڈالا ہے, تو ہم اپنے حق کے لیے جو ہے نکل رہے ہیں. جمہوریت کے لیے ہم نکلتے ہیں, ہم قانون اور آئین کی 5 تاریخ کو کوئی بڑی تاریخ دیکھیں گے ہم؟ دیکھیں 5 تاریخ کے حوالے سے پارٹی نے ابھی تک آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, لیکن ہماری تیاریاں جاری ہیں. ہم پہلے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک جو ہے عروج پر ہوگی. لیکن تحریک کے حوالے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ 5 تاریخ جو ہے وہ ایک فائنل ڈیٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی دھماکہ پھٹے گا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی, بلکہ اس کے اندر باقاعدہ یہ تحریک ہے, اور تحریک جو ہے وہ 5 سے آگے جائے گی, تسلسل ہوگا, اور تسلسل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات کے رول آف لا, جمہوریت قائم نہیں ہو جاتی, عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی, تب تک یہ جاری رہے گی. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.